السلام علیکم۔ خطوط نویسی کے سلسلہ میں آج ہم دیکھ رہے ہیں مستقبل کے عزائم سے آگاہی کے لیے بھائی کے نام خط۔ سوال کچھ اس طرح بھی آ سکتا ہے، دوست کو زندگی کے نصب العین کے متعلق خط تحریر کریں۔ یاد رکھیے، مستقبل کے عزائم اور زندگی کا نصب العین ایک ہی چیز ہے۔ میں ہوں اشفاق شاہین۔ آئیے چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور خط لکھتے ہیں۔ امتحانی نقطہ نظر سے تحریر کیے جانے والے خطوط میں سب سے اوپر امتحانی مرکز لکھا جاتا ہے۔ امتحانی مرکز لکھیں یا امتحانی کمرہ لکھیں، یہ دونوں ہی بہتر تصور کیے جاتے ہیں۔ اس کے نیچے تاریخ لکھیں گے اردو میں، اور کوئی سی تاریخ لکھیں گے۔ میں نے لکھی 4 مئی 2023 اور اس کے آگے یہ حمزہ عیسوی کے لیے نشان بھی لگایا۔ آپ بھی ایسے ہی لکھیے۔ اس کے بعد ہم القاب تحریر کریں گے۔ القاب سے مراد ہے کہ جس شخص کو خط تحریر کر رہے ہیں اسے کس نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ بھائی کے نام خط لکھا جا رہا ہے تو پیارے بھائی چند لکھیں گے اور اس کے آگے ندائیہ کی علامت لازمی لگائیں گے۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے آداب، اور ہم لکھیں گے السلام علیکم اور اس کے آگے بھی ندائیہ کی علامت استعمال کی جائے گی۔ امتحانی نقطہ نظر سے یہ علامت لگانا ضروری ہے۔ اس کے بعد خط کا مضمون، جسے نفس مضمون کہتے ہیں، وہ شروع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے مجھے میٹرک کے امتحانات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ دراصل یہ سب والدین کی دعاؤں اور آپ کی طرف سے مسلسل حوصلہ افزائی سے ممکن ہوا ہے۔ آپ نے مجھ سے میرے مستقبل کے عزائم کے بارے میں دریافت فرمایا ہے۔ بڑے بھائی ہیں، احترام کا لہجہ رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دکھی انسانیت کی خدمت میرا شروع ہی سے خواب رہا ہے۔ میرے خیال میں اس کے لیے شعبہ صحت سب سے موزوں ہے۔ وطن عزیز میں جس طرح امراض میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، طبی سہولیات اس کا ساتھ دینے سے قاصر ہیں۔ اس پر یہ کہ ڈگری حاصل کرنے والے کئی ڈاکٹر اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اپنے ملک میں رہ کر درد دل رکھتے ہوئے دکھی عوام کی خدمت کی جائے۔ یہی نقطہ مجھے میڈیکل کے شعبے کی طرف مائل کر رہا ہے اور میں نے پری میڈیکل میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے اس فیصلے میں والد صاحب اور والدہ محترمہ کی رضا بھی شامل ہے۔ اسی سلسلہ میں مجھے کل مقامی کالج داخلہ فارم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے۔ امید ہے کہ آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی میرے ساتھ رہے گی۔ اس تعلیمی سفر میں آپ کی بہت سی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ اس کے بعد خط کا آخری حصہ ہے۔ یہاں ہم لکھیں گے آپ کا چھوٹا بھائی اور نیچے الف بے جیم۔ امید ہے کہ آپ کو مستقبل کے عزائم سے آگاہی کے لیے بھائی کے نام خط تحریر کرنے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے کسی لیکچر تک کے لیے اشفاق شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔